بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوگا۔ حامین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ روزی بعض بندوں کی زیادہ کر دے تو وہ دنیا میں بغاوت کر دیں، لیکن عطا کرتا ہے ایک اندازے سے جس طرح چاہتا ہے، وہ بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ بے سمجھ لوگوں کے شکوے کا جواب دیتا ہے اور اپنے بندوں کے علم میں اضافہ فرماتا ہے۔ عام دیکھنے میں آتا ہے کہ نفس اور شیطان زدہ لوگ اپنی ہمت، بساط اور عقل تو دیکھتے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر معترض ہوتے رہتے ہیں اور اس کی تقسیم میں نکتہ چینی کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان انہیں دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو، تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہو اور روٹی سے بھی محتاج ہو، فلاں شخص باغی ہے، لاپرواہ ہے، غافل ہے، لیکن آسودہ حال ہے، تمہیں کیا فائدہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا؟ نعوذ باللہ، ایسا کفر بھی بکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو یہ تقسیم اس طرح کیوں کر ہوتی کہ کچھ لوگ موڑا شریف ہمارے پاس آتے کہ جناب ہمیں یہاں آتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، ہم محتاج، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم کو موڑا شریف جاتے اتنا عرصہ ہو گیا، تم آسودہ حال نہیں، تمہارے شریک تو مزے اڑا رہے ہیں۔ بعض آتے ہیں کہ جی ہم اتنے عرصے سے بیمار ہیں، ہمارا فلاں محب بیمار ہے، ہمارے شریک ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ تم کیسی حالت میں ہو، نمازیں پڑھتے ہو، وظیفے کرتے ہو، مگر تمہارا حال کیا ہے، فلاں شخص کو دیکھو۔ یہ سب باتیں شیطان کی وجہ سے ہیں، جو نفس پر قابو رکھتا ہے، اس طرح نفس کو بھارتا ہے تاکہ انسان گمراہ ہو کر لا ایمان ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مالک الملک کی تقسیم کے متعلق شک کرنا یا زبان پر شکوہ کا لفظ لانا ہی لا ایمانی ہے۔ مومن کا تو ہر حال میں یہی خیال اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ مالک کی مرضی ہے، الحمدللہ ہماری اس میں بہتری ہے، جس حال میں وہ رکھے ہمیں اس کی رضا چاہیے، کہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، باقی تو سب فانی ہے۔ ہوا تو کیا، اگر نہ ہوا تو کیا، سب اس کے راستے میں قربان ہے، لیکن یہ طاقت، یہ کفیت شیطان اور نفس سے مقابلہ کے لیے محبت اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں، اور نہ یہ سمجھ اور علم ممکن ہے کہ مالک کی ہر چیز ہر عمل میں حکمت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں سے میرے لیے سب سے زیادہ تردد کی بات یہ ہے کہ میں بندہ مومن کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس کو موت ناگوار ہے، اور مجھے اس کی ناگواری گوارا نہیں، حالانکہ بندے کے واسطے موت سے چارہ نہیں۔ فرمایا میرے مومنین بندوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تو نگری ان کے لیے لائق ہوتی ہے، اگر میں ان کو فقیر کر دوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے، اور میرے مومنین بندوں میں سے بعض ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ محتاجی ہی ان کی درستگی ایمان کے لائق ہوتی ہے، اگر انہیں امیر کر دوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے، اور میرے مومنین بندوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان کی درستگی کے لیے بیماری لازم ہے، اگر انہیں تندرست کر دوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے۔ میں اپنے بندوں کے حال کی تدبیر ان کے دلوں کے حال کو جان کر فرماتا ہوں، میں خوب دانا اور خبردار ہوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے انسان کی بہتری اسی میں ہے، لیکن اسے ایمان کو قوی اور مکمل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طاقت کی ضرورت ہے، جو یاد الہی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برتن کو صاف کرنا ضروری ہے، جس کے لیے یاد الہی ضروری ہے، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔